جیسے کہ آج مجھے شبیر لوگوں اور زنیرہ کے ریفرنس سے ایڈی ملک نے فون کیا ہے. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ کون بول رہا ہے. ٹھیک ہے, اس ٹائم تو میں نے اس کو یہ کہہ دیا کہ میرے پاس ایسی بہت سی چیزیں ہیں, لیکن یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ بندے کے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا, یہ کون ہے, مجھے کال کر رہا ہے. ٹھیک ہے, میں بھی تھوڑا جانوں یہ آخر ہے کون. اس ٹائم میں ایسی جگہ پہ کھڑا تھا, میں تفصیلاً تو سے بات نہیں کر پایا. میں نے کہا میرے پاس ایسے راز ہیں, ایسی چیزیں ہیں. لیکن بعد میں نے سوچا کہ یہ اس بندے کا میں پتہ تو کروں, اس بندے کو میرا نمبر کہاں سے ملا ہے. ٹھیک ہے, وہی میرا پرسنل نمبر اور میرے نام کا بھی اس کو پتہ ہے, یہ ساری چیزیں. تو اب اگر میری فیملی کو یا مجھے یا کسی بھی میرے گھر کے بندے کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار شبیر اور اس کی فیملی ہوگی. ٹھیک ہے, اور جو یہ ایڈی جو ملک ہے وہ ہو گیا, زنیرہ میم ہوگی. ٹھیک ہے, یہ اس کے ذمہ دار ہوں گے, کیونکہ اب یہ لوگ مجھے فون کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان لوگوں نے میری وہ ویڈیو, اس میں تو میں نے جھوٹ بولا جا کے میڈیا پہ ڈال دی ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ اب حلفاً بات کر رہا ہوں, اور باقی باجی کس نے جھوٹ بول دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں مہرین سبتین, دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل. ناظرین, گزشتہ ویڈیو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں آپ کے سامنے بہت ہی خطرناک چیزیں اب لانے جا رہی ہوں. ہر آنے والے دن میں آپ کو بہت ہی اہم چیزیں جو ہے میں پہنچانا شروع کروں گی, کیونکہ کیس جو ہے اب ایک اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. یہ جس شخص کو ابھی آپ نے آغاز میں دیکھا اور سنا, اب میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں اور ہو کیا رہا ہے. یہ لوگ جو ضمانت پر ہیں اس وقت, ان لوگوں کی وجہ سے کسی کی جان کو خطرہ ہے. اس شخص نے سامنے آ کر بتایا, اور اس شخص کا نام اظہر ہے, اور یہ قدیر کا رشتہ دار ہے. قدیر جو ہے ظہیر اور شبیر کا بھائی ہے. یہ شخص جو ہے اس کی جان کو خطرہ ہے, کیونکہ اس نے قدیر, شبیر اور ظہیر کے پول کھولے تھے, ان کی اصلیت بتائی تھی, کہاں کہاں یہ موو کرتے رہے, لڑکی کو کہاں کہاں چھپاتے رہے, اور اسی کی معلومات کی بنیاد پر بہت سی چیزیں پھر آگے رپورٹ ہوئی تھیں, اور کیس بھی کسی حد تک آگے کو بڑھا تھا. قدیر ہی تھا جو بچی اور ظہیر کی لوکیشن بار بار تبدیل کروا رہا تھا. اس سب کا پتہ جو ہے اظہر کو تھا, اور ظہیر اور شبیر کہتے ہیں, اس نے کہا ہے کہ ہم باہر آ گئے ہیں, اب تیرا کچھ کرتے ہیں, تم نے ہمارے سارے راز بتائے, ہمارا سارا کھیل خراب کیا. یہ کچھ چیزیں ہیں جو اظہر نے کچھ رپورٹرز کے سامنے کہی ہیں. شبیر حسین صاحب جو ہیں انہوں نے ان چیزوں کے بارے میں بتایا اپنے چینل پر, اور یہ چیزیں جو ہیں, یہ جو ویڈیو ایکسکلوزیو ہے, یہ بھی ان کے چینل سے لی گئی ہے, اور انہوں نے اس بارے میں پورا بتایا ہے کہ کس طرح سے یہ شخص جو ہے اس کی جان کو اس وقت خطرہ ہے. اظہر جو ہے اس نے اپنی اس ویڈیو میں کہا ہے, جو تقریباً 1.25 منٹ کی ہے, اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اور یہ سب جو میں نے ظہیر, شبیر اور قدیر کے بارے میں بتایا ہے, اس نے یوٹیوبر کا نام لیا, خاتون کا بھی, کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم تمہارا علاج کرتے ہیں. اور اس ویڈیو میں یہ اظہر کہتا ہے کہ اگر مجھے کچھ بھی ہوا یا میری فیملی کو کوئی بھی نقصان پہنچا تو اس کا ذمہ دار ظہیر, شبیر اور اس کی فیملی ہوگی. ایسا کیا کیا گیا ہے کہ اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں؟ اصل میں اظہر نے ہی بتایا تھا کہ کس طرح سے قدیر نے سب ٹھکانوں کو تبدیل کیا, کیسے بچی کو کراچی سے لاہور اور لاہور سے دیپال پور, پھر ہری پور, ہزارہ اور دوسری جگہوں پر لے جایا گیا, پولیس کے ساتھ کیسے معاملات طے کیے گئے, اور ہر صوبے میں یہ سب کچھ کیا کچھ ہوتا رہا. یہ سب کچھ بتانے والا بیسیکلی اظہر تھا. اظہر جو ہے ایک بڑا اہم کردار بن کے اب سامنے آیا ہے. اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ وکیل جو ہے وہ گینگ کا حصہ ہے, اس گینگ کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ سب اظہر نے بتایا. اب اس کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اب یہ ہے کہ گینگ کے مرکزی ملزم جو ہے ظہیر اور شبیر, اس نے یہ بھی بتایا ہے, آف دا ریکارڈ بھی بتائی ہیں کچھ باتیں. اس نے کہا کہ بہت ہی خطرناک ہیں, جب یہ جیل سے باہر آ گئے تو چاہے یہ ضمانت پر ہی کیوں نہ ہو, یہ کسی کے لیے بھی خطرناک ہو سکتے ہیں. اور اظہر کو دھمکی دے رہے ہیں, اور دھمکی ایک طرف سے نہیں 3 طرف سے مل رہی ہے. ظہیر اور شبیر کی طرف سے بھی مل رہی ہے, اور ان یوٹیوبرز کی طرف سے بھی مل رہی ہے. یہ بات بہت ہی اہم ہے, اس کے اس بیان کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جانا چاہیے. میں آپ کو وہ معلومات دے رہی ہوں جو شبیر حسین اس وقت شیئر کر رہے ہیں. اس کی جو مزید ویریفیکیشن ہے وہ ابھی کرنی باقی ہے, لیکن اس شخص کا یہ ویڈیو کا بیان سامنے آنا جو ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے. اس کے بعد اس نے اور بھی بہت سی باتیں بتائیں کہ میڈیا کا مہرا جو ہے کس کو استعمال کیا جا رہا ہے, یہ تمام چیزیں اس نے بتائی ہیں. اور اب اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب یہ کام کیا جائے گا بیسیکلی کہ جو لوگ بھی اس وقت ظہیر, شبیر اور اس گینگ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, ان سب کو ایک ایک کر کے ٹارگٹ بنایا جائے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. کبھی ان کو ریاست دشمن, کبھی ان کو ملک دشمن, کبھی شیعہ سنی, اہل حدیث, بریلوی, دیوبندی, تفرقہ بازی,
آپ یقین کریں کہ میرے یوٹیوب چینل پر کامنٹس میں لوگ نیچے کامنٹ کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت سے ہیں اور ہم مہدی علی کاظمی کو سپورٹ کرتے ہیں. بائی گاڈ یہ باقاعدہ آپ دیکھ لیجیے اس کو. تو آپ کس طرح کی فرقہ واریت جو ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کس طرح کی آگ کو ہوا دینا چاہ رہے ہیں. ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے. پہلے ایک ٹکڑا ہم سے جدا ہو چکا ہے, آپ کیا مزید چاہتے ہیں؟ یہ چیز بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے. اب یہ چیز جو ہے یہ ایک مغویہ بچی کے کیس سے بڑھ کر ایک اور گندی شکل اختیار کر رہی ہے. تو اس کا باقاعدہ نوٹس لیا جانا چاہیے, اور اس طرح کی تفرقے بازی اور اس طرح کی جو مذہبی منافرت جو ہے جس کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو روکنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ عدالت کو باقاعدہ طور پہ اس کا نوٹس لینا چاہیے. اچھا, اس کے بعد یہ جو ہے اس شخص کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ یہ ذرا غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے, ایک آسان ہدف ہے اور اس کو کسی بھی قسم کا نقصان ہو سکتا ہے, اور باقی لوگوں کو تو یہ جو بھی کریں گے, لیکن یہ 5 لوگ اس نے کہا ہے جن کے اس نے باقاعدہ نام لیے ہیں, جن میں یہ یوٹیوبرز بھی ہیں, یہ سب مل کے اور لوگوں کو بھی ملا کر مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو میں نے کہا یہ بات میں آپ تک پہنچاؤں تاکہ یہ بات آن ریکارڈ ہو جائے. ان کے شبیر حسین کے چینل سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے, اور اب میں اپنے چینل سے بھی اس بات کو سامنے لے کر آ رہی ہوں تاکہ یہ بات جو ہے یہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے. آنے والے وقت میں خدا نخواستہ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس چیز کا نوٹس لیا جانا چاہیے, بلکہ اس شخص کو پروٹیکشن دی جانی چاہیے. انفیکٹ میں تو اس بات کا ڈیمانڈ کروں گی. اگلی بات کی طرف آتے ہیں جناب, اور وہ چیز ہے کہ ظہیر اور شبیر جب سے ضمانت پر ہے ان کی کچھ خاص ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ان ملاقاتوں کے بارے میں مجھے کچھ معلومات ملی ہے, میں وہ آپ سے شیئر کروں گی, اور کچھ معلومات جو ہیں وہ شبیر حسین نے شیئر کی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں. بلکہ پہلے وہ بتا دیتی ہوں جو انہوں نے بتائی ہیں. یہ میری فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے, یہ ان کی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے, اور ان کے متعلق اچھا وہ جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں وہ چیزیں ہم نے بھی شروع میں آبزرو کی تھی کہ سندھ پولیس نے کس طرح کا پروٹوکول ان دونوں کو دیے رکھا تھا, کس طرح سے مسلم ان کے ساتھ کھاتے رہے تھے, کس طرح ڈیفنس کی کوٹھی میں ان کو ٹھہرایا گیا تھا, کس طرح سے ان کو لایا جاتا تھا, انداز شاہانہ ہوتا تھا. پھر جب ان کو پہلی بار جب جیل میں لے جاتے ہوئے ان کو ہتھکڑیاں نہیں لگائی تھیں تو ہم نے آواز اٹھائی تھی, تو اگلی بار ان کو جب لایا گیا تھا عدالت میں تو پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ہماری آواز کا اثر ہوا تھا, ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی کیونکہ ملزمان ہیں. اچھا, اب سندھ پولیس نے ظہیر اور شبیر کو VIP ٹریٹمنٹ دیا, اور یہ ٹریٹمنٹ جو ہے یہ جب لاہور سے کراچی لایا گیا تھا, شوکت سہانی صاحب جب تھے تب بھی یہی والا شاہانہ پروٹوکول تھا. ظہیر و شبیر عدالت سے باہر آئے تو باہر ان کا ایک لینڈ کروزر انتظار کر رہی تھی. یہ شبیر حسین کی زبانی آپ کو بتا رہی ہوں. ان کو ڈیفنس کے ایک صحافی ہیں شبیر حسین صاحب, اور ان کی جو اگر وہ بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر ان کی رپورٹ میں صداقت ہوگی تو وہ یہ بات کر رہے ہیں. البتہ یہ میری فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے, میری جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے شیئر کروں گی. اچھا, انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک لینڈ کروزر ان کا انتظار کر رہی تھی, ڈیفنس کے علاقے میں وہ ان کو لے کر گئی, وہاں پر انہیں بڑے آرام سے اور اچھے سے رکھا گیا ہے. انہوں نے سوال اٹھایا کہ یہ کام کس نے کیا, ظہیر, شبیر یا سندھ پولیس, یا وہ گینگ جو ہے اس کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ یہ کام کون کر رہا ہے. اب لینڈ کروزر تو سندھ پولیس لے کر آئی تھی, اب سندھ پولیس میں سے کون لے کے آیا تھا یہ انویسٹیگیٹ کرنے والے ادارے بتا سکتے ہیں. یہ بات ایک سامنے آ رہی ہے. اس کے بعد یہ فلیٹ جو ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ والا فلیٹ ہے جب لاہور سے مغویہ بچی اور ظہیر آئے تھے تو ان لوگوں کو یہاں پر ہی رکھا گیا تھا. آرام کرنے کے لیے انہیں VIP بستر دیے گئے تھے اور کھانے کا بھی عمدہ انتظام کیا گیا تھا. اچھا, یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ان وکلا کو بھی ٹھہرایا گیا ہے جو کہ یہ کیس لڑ رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے مزید تحقیق طلب ہے, میں اس کے اوپر ابھی کام کروں گی. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ سندھ پولیس نے بڑے اچھے سے ان کا خیال رکھا, کھانا دیا, پروٹوکول دیا, پھر کراچی ایئرپورٹ تک بھی ان کو لے کے گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ راتوں رات ہی ان کو وہاں سے موو کیا گیا تھا, فٹافٹ ان کو بھگا کے واپس بھیج دیا گیا تھا. تو یہ سب کچھ جو ہے یہاں سے ہی یہ سارا ہوتا رہا ہے. اچھا, یہاں پر جو اب اہم سوال ہے کہ سندھ پولیس یہ کس کے کہنے پہ کری ہے. اچھا, دوسری سائڈ سے ایک بڑا ہی غلط سا الزام لگایا جا رہا ہے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس وقت یہ مولوی صاحب کو اور نکاح خاں کو پہلی بار گرفتار کیا گیا تھا تو ان کو عدالت میں اور پیش کرنے سے پہلے پولیس جو ہے کسی سے مل گئی تھی, پیسے کھائے تھے, اور پولیس جو ہے وہ ان کو لے کر کے گئی تھی, اور پھر وہاں پہ ان لوگوں کا کوئی بیان ریکارڈ کیا گیا تھا. کوئی یوٹیوبر تھے وہاں پہ اور پتہ نہیں کون لوگ تھے یا جو بھی تھا, ایک غلط قسم کا پروپیگنڈا. کیونکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس قدر بیوقوفانہ بات کر رہے ہیں یہ لوگ, یہ جو راتوں کو بیٹھ کر پروگرام کرنے والے یوٹیوبرز ہیں, کیونکہ یہ اتنا بڑا رسک ہے. پولیس جو ہے جو ایک ملزم کسٹڈی میں اس کو عدالت میں پیش کرنا, ہر وقت میڈیا کی نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں. ایک ایسے شخص کو لے جا کر الگ سے کہیں ملوانا اور ادھر ان کے ریکارڈنگز کروانی, پولیس والوں کو اپنی نوکری بھی بڑی پیاری ہے. پیسے تو لے لیں گے, اگر کھا بھی لیں گے, اگر تو دیکھیں بہت سے ایماندار لوگ بھی ہوتے ہیں, ایسی بھی کوئی بات نہیں. ہم نے بھی پولیس کو پکڑ کے نا سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیا ہے, لیکن وہاں پر اگر وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو ان کی اپنی جو
وردی ہے نا وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. جب وہاں پر ان کے جو اپنے بڑے صاحب جو ان کو تبدیل کر دیا گیا تو پھر چھوٹے جو افسران ہیں وہ کس کھیت کی مولی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ تو کہتے ہیں دو سندھ کے جو بڑے افسران ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا اس کیس میں, تو پھر یہاں پہ یہ چھوٹے لوگ جو ہیں یہ بیچارے یہ کیا کر سکتے ہیں. تو پھر ذرا سوچ سمجھ کے بات کیا کرے, بلکہ پولیس صاحبان جو ہیں وہ ذرا اس چیز کا نوٹس لیں اور اس بات پہ انکوائری ہونی چاہیے باقاعدہ کہ کون کس طرح سے اٹھا کر لے گیا اور کیسے ہوا یہ سب کچھ. میں تو کہتی ہوں کہ ہر چیز کی انکوائری کریں. اچھا, اس کے بعد ڈیفینس کے جس فلیٹ میں انہیں رکھا گیا ہے اس کا رینٹ تقریباً 40,000 بنتا ہے, کوئی 10-15 ہزار کا کھانا بھی ان کو کھلایا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ اتنے پیسے سندھ پولیس کہاں سے لا رہی ہے, کیونکہ اپنی جیب سے تو وہ لگا نہیں سکتی, تو پھر ان کو یہ پیسے دینے والا, یہ پروٹوکولز دینے والا کون ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ پھر کوئی تو ہے جس نے اپنی تجوریوں کے منہ کھولے ہیں, جو ان سب رہائشوں کا بھی انتظام کر رہا ہے, جو ان وکلا کا انتظام کر رہا ہے. ایک آپ کو یاد ہی ہے اسکینڈل سامنے آیا تھا کہ کس طرح سے بیرون ملک سے پیسے اکٹھے کیے جا رہے تھے. اب دیکھیں, میں کہتی ہوں اگر ڈائریکٹ پارٹی اکٹھی کرتی نا, جس طرح ظہیر کی والدہ ہوتی یا پھر مہدی علی کاظمی صاحب کو اگر کوئی سپورٹ کرتا تو وہ سمجھ آتی تھی. اگر کوئی وکیل صاحب ہیں دائیں بائیں وہ پیسے اکٹھے کریں یا کوئی یوٹیوبر پیسے اکٹھے کر رہا ہے تو یہ بڑا ہی سنگین چیز ہے اور یہ بڑی ہی کلامی چیز ہے. اور یہاں پر الزامات لگائے گئے کچھ یوٹیوبرز پر کہ وہ اس مد میں پیسے اکٹھے کرتے رہے ہیں. اب اللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے, میں اس پہ بات نہیں کروں گی. لیکن یہ بھی کہا گیا کہ یہ پیسے جو ہیں یہ کہیں سے تو آ رہے ہیں, یہ اتنا سب کچھ آسان نہیں ہے. باقاعدہ طور پہ کراچی میں جا کے کیس لڑنے والے, لاہور سے جانے والے وکلا بھی ہیں اور ان کو باقاعدہ وہاں پہ ٹھہرانے کے لیے فلیٹ کا انتظام, روز کے کھانے, روز آیا جایا بھی نہیں جا سکتا, جہاز کے ٹکٹ مہنگے ہیں, چلو ٹرین میں بھی وہ ٹکٹ بھی سستے نہیں ہے. تو یہ سب کچھ کون افورڈ کر رہا ہے اس کا تو پتہ کرنا ہی پڑے گا. جب آپ دوسری طرف کی بات کرتے ہیں ذرا اپنی طرف تو آئیے. لاہور میں پنجاب یونیورسٹی, اچھا چلیں یہ باتیں تو اب دور کی ہیں کہ وہ کہاں ٹھہریں گے کہاں نہیں ٹھہریں گے, لیکن ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے یہ کہاں سے دیا جا رہا ہے, کون اس سب کو چلا رہا ہے. تو یہ معاملات دیکھنے والے ہیں. میں نے کہا میں آپ کی نوٹس میں لے کے آؤں, یہ تمام تر چیزیں مزید بھی انکشافات کروں گی اور آپ کو میں اب کچھ باتیں جو میری نالج میں ہیں وہ یہ بتاتی چلوں کہ ظہیر اور شبیر کی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ اسی فلیٹ میں. کچھ تو وکلا تو ہیں ہی, لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ رابطے میں ہے اور ٹیلی فون جن کو یہ کر رہے ہیں اپنے نمبروں سے نہیں کر رہے, دوسرے نمبر سے کال کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ادارے بڑے تیز ہیں اور وہ یقیناً ان چیزوں کو ٹریس کر لیں گے, کیونکہ اسی لوکیشن کے اندر جو کالز ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو بھی کہیں نہ کہیں سنا جا رہا ہوتا ہے. لیکن کچھ ملاقاتیں اور کچھ باتیں اور کچھ فیس بک اور انسٹا کے اوپر کچھ چیٹس, کچھ ایسی گفتگو جس میں پتہ لگتا ہے کہ یہ کہاں سے سپورٹ لے رہے ہیں. یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ جب کھلیں گی تو معاملہ جو ہے شاید اغوا سے بھی آگے کا نکلے, شاید کچھ اور سنگین چیزیں اس کیس کے اندر سامنے آئیں. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کیس میں. یہ کیس جو ہے اب آہستہ آہستہ ایک سنگین رخ اختیار کرتا جا رہا ہے اور اس پر اب مجھے لگ رہا ہے کہ رپورٹنگ کو تیز کرنا پڑے گا. اسی لیے اب میں دوبارہ سے اس کیس کے اندر میں آ گئی ہوں اور اب میں دوبارہ سے آپ کو پہلے کی طرح بھرپور میں آپ کو اپڈیٹ کروں گی, کیونکہ خود سے خبریں نہیں بنائی جا سکتی. خبر جب آتی ہے تو دینی ہوتی ہے اور اب خبریں آ رہی ہیں اور مسلسل انفارمیشن کا ایک فلو شروع ہو گیا ہے, تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. انشاءاللہ جڑے رہیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.